عجیب پاگل لڑکی ہے، خواہ ایک اجنبی سے الجھنے کھڑی ہو گئی، جبکہ غلطی بھی سراسر ہماری تھی۔ کس اطمینان سے بیچ سڑک پر یوں چل رہے تھے جیسے ہمارے باپ کی جاگیر ہو۔ اب اس طرف سے آنے والے کو کیا پتا، پھر بیچارے نے موڑ کاٹنے سے پہلے ہارن بھی بجایا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنی باتوں میں دھیان نہیں دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی گاڑی کی ٹکر کم اپنے حواس کھونے سے زیادہ شمائلہ دور جا گری۔ کیا ہی اچھا ہوتا جب وہ گاڑی بھگا لے جاتا۔ شامتے اعمال اتر کر پوچھنے لگا، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ اور شمائلہ اف پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئی۔ گاڑی چلانے کی تمیز نہیں ہے تو چلاتے کیوں ہیں؟ اور یہ آپ جیسے اندھوں کو لائسنس دیتا کون ہے؟ دیکھیں مس، آپ زیادتی کر رہی ہیں، غلطی سراسر آپ کی ہے۔ شمائلہ کے تیز بولنے کے باوجود اس نے نرمی سے ٹوکا، جس پر شمائلہ اور شیر ہو گئی۔ میری کیا غلطی ہے؟ کیا میں جان بوجھ کر گاڑی کے سامنے آ گئی تھی؟ آپ بھی سڑک پر چل رہی تھیں۔ اس نے ہماری غلطی کی نشاندہی کی، جسے تسلیم کرتے ہوئے شمائلہ ڈٹائی سے بولی، ہاں چل رہی تھی بیچ سڑک پر، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ہمیں ٹکر مار کر ہٹائیں، ہارن بجا سکتے تھے۔ میں نے ہارن دیا تھا، وہ زور دے کر بولا، اور میں بہری ہوں کیا جو مجھے سنائی نہیں دیا؟ اور مجھے اس اجنبی پر رحم آنے لگا، جو شمائلہ کی اتنی بدتمیزی کے باوجود اتنی عاجزی دکھا رہا تھا۔ میں نے وہیں سے اسے اشارہ کر کے شمائلہ کو اپنی طرف بلایا، لیکن اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا، مجبوراً مجھے آگے آنا پڑا، اور اس کا بازو تھام کر میں نے قدرے سختی سے ٹوکا، بس ختم کرو شمائلہ۔ اور اس عرصے میں پہلی بار اجنبی کی نظر مجھ پر پڑی۔ حیران ہو کر پوچھنے لگا، آپ ان کے ساتھ ہیں؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، اور شمائلہ کے بازوں میں چٹکی کاٹ کر سرگوشی میں بولی، کیوں خود کو تماشا بنا رہی ہو، چلو۔ اور غالباً شمائلہ کو احساس ہو گیا، پھر بھی اسے جتا کر بولی، اس کے کہنے پر معاف کر رہی ہوں، تھینکس گاڈ۔ وہ اطمینان کا سانس لے کر بولا، کسی کی بات تو آپ کی سمجھ میں آئی ہے؟ کیا مطلب؟ شمائلہ پھر تیز ہوئی تو وہ فوراً بولا، کوئی مطلب نہیں۔ پھر ایک دم میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، شکریہ، آپ کا احسان یاد رکھوں گا، بڑے احسان یاد رکھنے والے ہوں۔ شمائلہ نے اسے دیکھ کر سر جھٹکا تو میں جلدی سے اس کا بازو کھینچ کر کنارے لے آئی۔ بس اب چپ چاپ چلو، خبردار ایک لفظ بھی کہا تو۔ اچھا میرا بازو تو چھوڑو اور دیکھو میری چیزیں سلامت ہیں کہ نہیں۔ شمائلہ میری گرفت سے اپنا بازو چھڑا کر شاپر میں جھانکنا چاہتی تھی کہ میں نے اسے آگے دھکیل دیا، کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ اس کی کسی ایک چیز کو بھی نقصان پہنچا ہوگا تو پھر اس سے لڑنے کھڑی ہو جائے گی۔ تمہیں جلدی کس بات کی ہے؟ میرے دھکیلنے اور تیز قدم اٹھانے پر وہ جھنجھلا کر بولی، اور میں جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ وہ گاڑی ہمارے قریب لا کر بولا، اوکے پھر ملاقات ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی بھگا لے گیا۔ مجھے ہنسی آ گئی، جبکہ شمائلہ جواب دینے کا موقع نہ ملنے پر تل ملانے لگی۔ گھر آ کر بھی وہ اس بات کو پیٹ رہی تھی۔ ذرا دیر رک جاتا ایمان سے، وہ مزہ چکھاتی کہ زندگی بھر یاد رکھتا۔ میرا خیال ہے جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا ہے اسے وہ بھی نہیں بھولے گا۔ میں نے کہا تو وہ زور سے بولی، ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، میں تو ایسے لوگوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتی ہوں۔ مجھے پتا ہے، لیکن اس بیچارے کو تم نے ناحق لتاڑا، کیونکہ غلطی ہماری تھی۔ میں نے بالکل غیر جانبداری سے کہا، اوہ ہو بیچارہ، ذرا ادھر دیکھو میری طرف۔ غلط مطلب نہیں لو، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اور بس اب یہ موضوع ختم۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے باز رکھا تو وہ میرے ہی انداز میں انگلی اٹھا کر بولی، ہاں خبردار اب کوئی اس بیچارے کا نام لے گا، اور میں بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک پائی تھی۔ شمائلہ اور میری دوستی کی عمر بھی اتنی ہی تھی جتنی ہم دونوں کی۔ ساتھ ساتھ گھر ہونے کی وجہ سے ہمارا شروع ہی سے ہر وقت کا ساتھ تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، کوئی بھائی بھی نہیں تھا، اس لیے اس کا زیادہ وقت ہمارے گھر گزرتا، اور جب اس کی امی اسے بلاتی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ اسکول میں بھی ہم ساتھ داخل ہوئیں اور کالج میں بھی۔ ہمارا خیال تھا ہم انٹر کے بعد یونیورسٹی جوائن کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہی شمائلہ کے ابو کا سیالکوٹ ٹرانسفر ہو گیا۔ وہ ایک سیمی گورنمنٹ ادارے میں ملازم تھے۔ میں نے اور شمائلہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے اتنی دور چلی جائے گی۔ اس وقت ہم دونوں کا ہی رو رو کر برا حال تھا۔ اس کی امی اسے بہلا بہلا کر تھک گئیں کہ وہ ہر سال چھٹیوں میں اسے کراچی لے آیا کریں گی، اور میرے گھر میں امی، آپی اور بڑے بھیا بھی مجھے ایسے ہی بہلا رہے تھے۔ بھی سیالکوٹ
सियालकोट कौन सा दौर है, तुम जब कहोगी मैं तुम्हें ले जाऊंगा। बड़े भैया ने मुझे बहुत यकीन दिलाया था। बहरहाल ये सब बहलावे थे। 2 साल हो गए थे शुमाइला को सियालकोट गए हुए। ना तो उसकी अम्मी छुट्टियों में इसे लेकर आई, ना बड़े भैया मुझे सियालकोट लेकर गए। गुज़श्ता साल आपी की शादी पर मुझे यकीन था कि शुमाइला ज़रूर आएगी और वो आना भी चाहती थी, लेकिन इत्तफाक से उन्हें दिनों उसकी अम्मी बीमार हो गई थी। बहरहाल हमारे दरमियान ख़त किताबत बाकायदगी से जारी थी, जिससे हमारी दोस्ती अब भी उसी तरह कायम थी। और जब मैं बीए के इम्तहानों से फ़ारिग हुई तो शुमाइला अचानक अपने अम्मी अब्बू के साथ आ गई, और मैं जो फ़रागत के तसव्वुर से ही परेशान हो रही थी, इसकी आमद पर बेइंतहा खुश हो गई। असल में इसके अम्मी अब्बू उम्रा करने जा रहे थे और वो ज़िद करके इनके साथ आई थी कि इतने दिन वो मेरे साथ रहेगी। सचमुच मेरी तो ईद हो गई थी। पूरी रात हमारी बातें करते गुजर जाती और दिन में किसी पुराने दोस्त से मिलने का प्रोग्राम बनता, या साहिल पर जाने का, या फिर शॉपिंग। आज फिर हम शॉपिंग करके आ रहे थे कि वो रास्ते में ये वाक़या पेश आया, और इस वक़्त से तो शुमाइला मान नहीं रही थी। रात में अचानक जाने क्या ख्याल आया, कहने लगी, सुनो, गलती वाकई हमारी थी। मैंने ख्वामख्वाह इसे इतना बुरा भला कह दिया। किसे मैं फौरी तौर पर समझी नहीं, और वो शरारत से आंखें नीचा करके बोली, इस बेचारे गाड़ी वाले को। ओहो बेचारा, ज़रा मेरी तरफ देखो। मैंने इसी की बात दोहराई, लेकिन फिर खुद ही सटपटा गई, क्योंकि वो मुझे ही देख रही थी, और वो भी मैंने खेज मुस्कुराहट और नज़रों से। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे गुस्सा आ गया। लो, मैंने तुमसे कुछ कहा है? ऐसे देखो भी मत, वरना। मैंने तकिया उठाकर इसके मुंह पर दे मारा। फिर कितनी देर तक हमारे दरमियान तकियों का तबादला होता रहा। इन दिनों अम्मी बड़े भैया के लिए लड़कियां देख रही थीं। यूं तो आपी की शादी के बाद से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन दरमियान में वक्फा आ जाता, क्योंकि बड़े भैया हर लड़की में कोई ना कोई नुक्स निकाल देते, जिससे अम्मी का जोश सर्द पड़ जाता, और तंग आकर वो बड़े भैया पर छोड़ देती कि वो खुद ही जब किसी लड़की को पसंद करेंगे तब अम्मी बात आगे चलाएंगे। और बड़े भैया पता नहीं क्या सोचे हुए थे, ना खुद पसंद करते और हमारी पसंद को भी रिजेक्ट कर देते। बहरहाल इन दिनों अम्मी को फिर से भैया की शादी के लिए फिक्रमंद देखकर मुझे शुमाइला का ख्याल आया। अगर भैया राजी हो जाएं तो शुमाइला हमेशा इस घर में रह सकती थी। इस ख्याल के साथ ही मैं इसी वक्त भैया के कमरे में पहुंच गई। यकीनन इस वक्त मेरा चेहरा खुशी से दमक रहा था। जब भी भैया मुझे देखते ही कहने लगे, लगता है तुम्हारे बॉन्ड पर इनाम निकल आया है। कितने लाख का है? कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं निकला, बस अभी अभी मुझे ख्याल आया है। अगर आप मेरे ख्याल से मुत्फिक हो जाएं तो। मैंने तजस्सुस पैदा करने की खातिर बात अधूरी छोड़ दी तो भैया ऊंचे होकर बैठ की बैग से टेक लगाते हुए बोले, गोया तुम्हारी खुशी का दारोमदार मेरे मुत्फिक होने पर है। और अगर मैं मुत्फिक ना हुआ तो? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं करें। मैंने पहले ही से खुशामद शुरू कर दी तो वो हंसकर बोले, अपना ख्याल तो बताओ, वो आपके लिए शुमाइला कैसी रहेगी? मेरा मतलब है। मैं शौक से अपनी मतलब वादा करने लगी थी कि भैया ने सख्ती से टोक दिया, सुमैया आप मेरी पूरी बात तो सुने। शट अप, जाओ अपना काम करो। भैया के डांटने पर मैं कुछ डर कर उठ खड़ी हुई और जाने लगी कि भैया मेरा हाथ पकड़कर फिर अपने पास बैठाते हुए कहने लगे, बहुत गलत बात कही तुमने सुमैया। शुमाइला तुम्हारी दोस्त है और मैंने इसे हमेशा तुम्हारी तरह ही समझा। तुम्हें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। इसमें कोई बुराई तो नहीं, मैंने मुंह फुलाकर कहा। फिर भी मैं मुनासिब नहीं समझता। और देख, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मूड ठीक करो और जाओ खेलो। भैया ने यूं कहा जैसे मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ। मैं हंसती हुई इनके कमरे से निकल कर आई तो शुमाइला पर नज़र पड़ी। वो रेलिंग पर झुकी नीचे देख रही थी। क्या देख रही हो? मैंने इसके करीब आकर कहा तो वो चौंकती हुई पूछने लगी, तुम कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं, भैया के कमरे में थी। चलो नीचे चलते हैं। सिर्फ नीचे नहीं, कहीं बाहर चलो, मैं बोर हो रही हूँ। वो रेलिंग छोड़कर मेरी कमर में हाथ डालते हुए बोली, अम्मी से तुम इजाज़त लो, मुझे तो डांटेंगी। मैंने इसके साथ नीचे आते हुए कहा तो वो फौरन मुझे छोड़कर अम्मी के पास चली गई और इनसे आपी के घर जाने की इजाज़त लेकर आई थी। फिर आपी के घर हम सिर्फ 15 मिनट बैठे। वो
बेचारी रोकती रह गई कि रात के खाने तक रुक जाओ। इसके बाद वो और दूल्हा भाई खुद हमें घर छोड़ आएंगे और मैं भी रुकना चाहती थी, लेकिन शुमाइला जाने क्या सोच कर आई थी। आपी के इतने इसरार पर इनके गले में बाहें डाल कर लजाजत से बोली, प्लीज़ आपी माइंड नहीं करें, हम फिर आएंगे। इस वक्त कहीं और जाना है क्या? बिलाखिर आपी समझ गए और मैं मना करना चाहती थी, लेकिन शुमाइला फौरन बोल पड़ी, जी आपी वो हमारी दोस्त सबिहा है ना, उससे मिलने जाना है, लेकिन आप खाला जान को तो नहीं बताइएगा क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपके यहाँ आने की इजाज़त दी है। हाँ, मुझे पता चला है कि तुम दोनों बहुत आवारागर्दी करने लगी हो। आपी ने कहा तो मैं चीख पड़ी, उफ आवारागर्दी, कोई अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल करें आपी, इसका मुतबादल अच्छा लफ्ज़ तुम ही बता दो, वो क्या कहते हैं। मैंने शुमाइला को देखा तो वो मेरा हाथ पकड़ कर खींचते हुए बोली, रास्ते में सोच लेना। अच्छा आपी हम चलते हैं। वो आपी को खुदा हाफिज़ कहकर मुझे इसी तरह खींचते हुए बाहर ले आई। ये सबिहा कौन है? बस स्टॉप पर आकर मैंने अचानक याद आने पर इससे पूछा। तभी वैन आकर रुकी तो वो मेरी बात नज़रअंदाज करके वैन में सवार हो गई और मुझे भी जल्दी चलने का इशारा किया। वैन खचाखच भरी हुई थी। जब भी रास्ते में भी मुझे इससे बात करने का मौका नहीं मिला। अलबत्ता साहिल के करीब उतरते ही मैं इस पर चढ़ दौड़ी। अभी परसों ही तो हम यहाँ आए थे, तुम्हारा दिल नहीं भरा? अगर अम्मी को मालूम हो गया तो? मैं तो नहीं बताऊंगी। मेरे बिगड़ने का नोटिस लिए बगैर वो लहरों की शौकियाँ देखते हुई लापरवाही से बोली तो मैंने मजीद कुछ कहने का इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि उस पर कुछ असर नहीं होना था। चंद दिनों की बात है, फिर तो मैं चली जाऊंगी। मेरी खामोशी महसूस करके वो कहने लगी, और पता है सुमैया, मुझे तुम्हारे साथ गुजरे ये सारे लम्हात बड़ी शिद्दत से याद आते हैं। कभी कभी तो मैं रो पड़ती हूँ और कभी अब्बू से बहुत जिद करती हूँ कि दोबारा कराची ट्रांसफ़र करवा लें, लेकिन अब अम्मी नहीं मानती क्योंकि वहाँ मेरी खाला और मामू वगैरह हैं। जाहिर है अब वो अपने बहन भाइयों के करीब रहना चाहती होंगी। हाँ, लेकिन मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती कि मेरे दिन कितने बोर गुजरते हैं। कभी कभी तो दिल चाहता है उड़ कर तुम्हारे पास आ जाऊँ। इसकी इतनी मोहब्बत पर मेरी आंखें पानियों से भर गईं। मुझे पता है शुमाइला, क्योंकि मैं खुद तुम्हारी दूरी को शिद्दत से महसूस करती हूँ। मेरी आवाज़ के बोझलपन ने उसे चौंका दिया। फिर मैं लबरेज आंखें देकर वो एकदम मेरे गले लग गई। खबरदार रोना नहीं। इसकी प्यार भरी वार्निंग पर मैं हंस पड़ी। मैं रो नहीं रही और प्लीज़ मुझे छोड़ो, सब लोग मुतवज्जा हो रहे हैं। होने दो। इसने पहले ज़ोर से मुझे भींचा, फिर अलग हुई। तौबा, तुमने तो मेरी हड्डियां चटका दी। मैंने गहरी सांस सीने के अंदर उतारते हुए कहा, फिर इसका हाथ पकड़कर गीली रेत पर चलने लगी। बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। फिर पहले मुझे ही एहसास हुआ शाम उतर रही थी और हम दोनों अकेले थे। जब मैंने इसे एहसास दिलाया तो वो भी परेशान हो गई। बस अब फ़ौरन चलो और दुआ करो यहीं से वैन मिल जाए, वरना इतनी दूर चलना पड़ेगा। कुछ देर पहले जितना अच्छा लग रहा था अब इतना ही डर लगने लगा था। तेज तेज चलते हुए मैंने कई बार पीछे मुड़कर देखा। दूर दूर तक वैन का नामो निशान नहीं था। परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं, किस्मत में डांट लिखी जा चुकी है, लिहाजा अब आराम से चलो। इसने कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। तुम्हें क्या फिक्र, तुम साफ बच जाओगी। नहीं, तुम्हारे हिस्से की मार मैं खा लूँगी, ये मेरा वादा है। अब खुदा के लिए ज़रा दम लो, मेरा सांस फूल गया है। इसके साथ ही इसने अपने कदम रोक लिए और लंबे लंबे सांस लेने लगी। तभी एक गाड़ी हमारे बिल्कुल करीब से गुजरी। हम दोनों उछल कर पीछे हटी और संभली भी नहीं थी कि वही गाड़ी रिवर्स होकर फिर हमारे करीब आन रुकी और इसमें बैठा इसी रोज़ वाला शख्स शीशे में से सर निकाल कर बोला, अरे आप दोनों वही हैं ना? उफ, मेरी तो जान निकल गई। जबकि शुमाइला उसे देखते ही तेज़ होकर बोली, अभी तक आपको गाड़ी चलानी नहीं आई? सीख रहा हूँ, वो ढिठाई से कहकर हंसा और मैंने शुमाइला के बाजू में चुटकी काटकर सरगोशी में से चलने को कहा तो वो समझकर फौरन कहने लगा, आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, फिलहाल हमारे मरने का कोई इरादा नहीं। शुमाइला इसे जवाब देकर मेरे साथ चल पड़ी तो वो भी गाड़ी हमारे साथ साथ चलाने के साथ मुसलसल इसरार करने लगा कि वो हमें छोड़ देगा। क्या हर्ज है, बल्कि अच्छा है, जल्दी पहुंच जाएंगे। शुमाइला ने कदम रोककर मुझसे कहा तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। डरने की बात नहीं है, शक्ल से शरीफ आदमी नज़र आ रहा है और हमारे रुकने पर ही वो समझ गया था। जब भी फ़ौरन फ्रंट डोर खोल दिया। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूँगी सब। शुमाइला ने मुझे इत्मीनान दिलाने के साथ बैठने का इशारा किया तो मैं आहिस्ता से बोली, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगी। अच्छा पीछे मरो। वो मुझे धकेलकर खुद इसके
برابر بیٹھ کے شکریہ۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا بولا جی نہیں شکریہ ہمیں آپ کا ادا کرنا ہے، اگر زندہ سلامت منزل مقصود پر پہنچ گئے تب۔ شمائلہ ذرا بھی نروس نہیں تھی۔ خیر اب اتنا اناڑی بھی نہیں ہوں میں، خصوصاً خواتین کی موجودگی میں تو بہت محتاط ڈرائیونگ کرتا ہوں۔ اچھی بات ہے اب ذرا سپیڈ بڑھا دیں تاکہ ہم آج کی تاریخ میں گھر پہنچ سکیں۔ شمائلہ نے بڑی خوبصورتی سے اسے احساس دلایا جس پر وہ محفوظ ہو کر ذرا سا ہنسا، پھر سپیڈ بڑھاتا ہوا پوچھنے لگا کس طرف جانا ہے آپ کو؟ فی الحال سیدھے چلتے جائیں، آگے میں راستہ بتا دوں گی۔ چلیے راستہ تو بتائیں گی، آپ نام بھی بتا دیجیے اور یہ کہ کیا کرتی ہیں آپ؟ اس نے شمائلہ سے پوچھتے ہوئے بیک ویو مرر میں ایک اچٹی نظر مجھ پر ڈالی تو میں اپنی جگہ کچھ اور سمٹ گئی۔ گو کہ میں کوئی دبو قسم کی لڑکی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں کسی بھی غیر مرد سے بات کرتے ہوئے میرے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے۔ ابھی میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں وہ مجھے مخاطب نہ کرے۔ نام بتانا ضروری ہے کیا؟ شمائلہ نے الٹا اس سے پوچھا تو وہ ذرا سے کندھے اچکا کر بولا کوئی ضروری نہیں، پھر قد توقف سے کہنے لگا ویسے مجھے ابرار احمد کہتے ہیں، غم روزگار کے سلسلے میں کویت میں مقیم ہوں، آج کل چھٹی پر آیا ہوا ہوں۔ یقیناً شادی کرنے آئے ہوں گے؟ جواب نہیں تھا اس لڑکی کا، اس نے بھی بے ساختہ سراہا، بہت ذہین ہیں آپ۔ شکریہ۔ شمائلہ نے گردن اکڑانے کے ساتھ پلٹ کر مجھے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو سن لو، اور اس کے پلٹ کر دیکھنے پر ہی غالباً اسے میری موجودگی کا احساس ہوا تو اس سے پوچھنے لگا یہ آپ کی سسٹر ہیں؟ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ اعتراض کیوں ہوگا، البتہ حیرت ہو رہی ہے کہ آپ سے بہت مختلف ہیں، یعنی بہت کم گو لگ رہی ہیں۔ میرے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اس نے مرر میں پھر ایک نظر مجھے دیکھا تو یک بارگی میرا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ تبھی شمائلہ مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہنے لگی پہلے یہ ایسی کم گو نہیں تھی، اصل میں اس کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے، بہت دکھی ہے بیچاری۔ کیا ہوا؟ اس نے ایک دم سنجیدہ ہو کر ہمدردی سے پوچھا تو شمائلہ دردناک لہجے بولی اس کے میاں نے اسے چھوڑ دیا ہے، اور زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ بچہ بھی چھین لیا۔ الو کی پٹھی میں اپنی جگہ تلملا کر رہ گئی، جبکہ وہ تعصب کا اظہار کرتا ہوا کہنے لگا بہت افسوس ہوا۔ کون تھا؟ میرا مطلب ہے آپ لوگوں نے دیکھ بھال کر شادی نہیں کی؟ لیجیے آج کل کسی کا پتہ چلتا ہے، دیکھنے میں اتنا شریف اور ایماندار لگتا تھا، آپ سے بھی زیادہ۔ وہ اتنی معصوم بن کر بولی کہ مجھے اپنی بے ساختہ ہنسی روکنی مشکل ہو گئی، اور پتہ نہیں وہ سمجھا نہیں یا قصداً نظر انداز کر گیا۔ قدرے توقف سے پوچھنے لگا اب یہ کیا کر رہی ہیں؟ کچھ کرنے کے قابل ہو تو کرے، ہر وقت تو روتی رہتی ہے۔ ابھی بھی میں اسے بہلانے کی خاطر یہاں لے کر آئی تھی۔ آپ ان سے چھوٹی ہیں؟ بڑی لگتی ہوں کیا؟ شاید وہ اسے عاجز کرنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ وہ سچ مچ سٹپٹا کر بولا نہیں۔ پھر پوچھا کیوں؟ غلطی ہو گئی؟ چلیے معاف کیا، اور دیکھیں یہاں سے بائیں جانا موڑ دیں۔ وہ احتیاط سے موڑ کاٹنے کے بعد بار بار مرر میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گئی میرے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی پر اسے افسوس ہو رہا تھا، جبکہ مجھے ہنسی آ رہی تھی، جسے اس سے چھپانے کی خاطر میں شیشے سے باہر دیکھنے لگی، اور جیسے ہی شمائلہ نے گھر کے سامنے گاڑی رکوائی میں جلدی سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ اس نے شمائلہ سے جانے کا کہا، پھر ایک دم میری طرف منہ کر کے کہنے لگا سنیں، آپ کے ساتھ جو ہوا اسے بھلانا آسان تو نہیں ہے، لیکن کوشش کریں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ زندگی میں آپ کو بہت خوشیاں ملیں گی۔ میرے خدا، میں اپنی جگہ گم سم کھڑی رہ گئی تھی۔ شمائلہ کی امی ابو عمرہ سے واپس آئے تو ہمارے بہت اصرار پر صرف 2 دن ہمارے ہاں قیام کیا۔ اس کے بعد شمائلہ کو لے کر سیالکوٹ چلے گئے، اور ظاہر ہے شمائلہ کو جانا ہی تھا۔ میں ایک بار پھر اکیلی ہو گئی، بلکہ اب تو اپنا گھر ہی سونا لگنے لگا تھا، کیونکہ اتنے دن وہ یہیں میرے ساتھ رہتی تھی۔ حقیقتاً اس کے دم سے بڑی رونق تھی۔ اب تو امی بھی اس کے جانے کو محسوس کر رہی تھیں، اٹھتے بیٹھتے اسی کی باتیں کرتیں۔ اس روز وہ اسے یاد کر رہی تھی تو میرے منہ سے نکل گیا بھیا مان جاتے تو شمائلہ ہمیشہ یہیں رہ سکتی تھی۔ کیا مطلب؟ امی نے چونک کر مجھ سے پوچھا۔ تب میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ میں نے بھیا سے شمائلہ سے شادی کرنے کو کہا تھا، لیکن وہ نہیں مانے۔ تمہارے بھیا کا تو دماغ خراب ہے۔ اب بتاؤ بھلا شمائلہ میں کیا کمی ہے؟ میری پوری بات سن کر امی بھیا پر ناراضگی کا اظہار کرنے لگیں۔ تب اتفاق سے بھیا آ گئے۔ صورتحال سے بے خبر امی اسے پوچھنے لگے
کیا ہوا امی، کیوں خفا ہو رہی ہیں؟ امی بس انہیں دیکھ کر اور ہڑبڑا کر رہ گئیں۔ تب انہوں نے اشارے سے مجھ سے پوچھا تو میں نے بڑے آرام سے کہہ دیا، امی آپ پر خفا ہو رہی ہیں، یعنی آپ کے شادی نہ کرنے پر۔ اس کا مطلب ہے پھر کوئی لڑکی امی کو پسند آ گئی ہے۔ بھیا نے کن اکھیوں سے امی کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر مجھ سے کہا تو میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا شمائلہ۔ پھر فوراً ہی میں نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا اور خائف سی ہو کر بھیا کو دیکھنے لگی کہ ابھی وہ ڈانٹیں گے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، بھیا ایک دم خاموش ہو گئے اور رکے بھی نہیں، فوراً اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تو میں اندر ہی اندر سہم کر رہ گئی، یقیناً اب وہ میری ٹھیک ٹھاک کلاس لیں گے۔ اسی خیال کے تحت میں ان سے چھپتی پھری۔ صبح جب تک وہ آفس نہ چلے جاتے میں خود کو کچن میں ہی مصروف رکھتی اور شام میں ان کی آمد پر بھی ادھر ادھر ہو جاتی، لیکن آخر کب تک؟ اس رات کھانے کے بعد میں ابھی اپنے کمرے میں آئی ہی تھی کہ بھیا ابھی میرے پیچھے چلے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے میں بول پڑی، بھیا ایمان سے میں نے امی سے کچھ نہیں کہا تھا، وہ خود ہی۔ کیا نہیں کہا تھا تم نے؟ بھیا کے انجان بننے پر میں سٹپٹا گئی۔ وہ میرا مطلب ہے شمائلہ کی بات میں نے نہیں چھیڑی تھی، لیکن مجھ سے تو پہلے تم نے ہی کہا تھا۔ بھیا میرے بیڈ پر بیٹھتے ہی سرسری انداز میں بولے تو مجھ سے کچھ جواب نہیں بن پڑا، لیکن میں قدرے اطمینان سے ہو گئی کیونکہ بھیا کے کسی انداز سے غصہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے بھی، پھر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، تم تو شمائلہ کو اس گھر میں لانا چاہتی ہو، لیکن اس سے بھی تم نے پوچھا ہے کہ آیا وہ آنا چاہتی ہے کہ نہیں؟ ہائے یہ بھیا کیا کہہ رہے تھے؟ مجھ پر سچ مچ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ فوری طور پر کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ تب بھیا اٹھ کر میرے قریب آئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، سنو، پہلے اس سے معلوم کرو، اگر وہ خوشی سے راضی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر جاتے جاتے رک کر بولے، اور سنو، ابھی امی کو بلکہ کسی کو کچھ مت بتانا، اوکے؟ میرا دل اچانک خوشی سے بے قابو ہو گیا تھا اور کوئی نعرہ ہونٹوں تک آنا چاہتا تھا کہ بھیا کی بات پر مجھے ضبط کا دامن تھام کر اس بات میں سر ہلانا پڑا۔ بھیا مطمئن ہو کر کمرے سے نکل گئے۔ تب میں چھلانگ لگا کر اپنے بیڈ پر چڑھ گئی۔ میرا دل ناچنے گانے کو چاہ رہا تھا۔ ظاہر ہے دوہری خوشی ملی تھی، ایک تو بھیا کا شادی کے لیے حامی بننا، دوسرے شمائلہ ہمیشہ کے لیے یہیں آ جائے گی۔ کتنی دیر تک میں اس وقت کا تصور کر کے خوش ہوتی رہی، پھر شمائلہ کو خط لکھنے بیٹھ گئی۔ کاش شمائلہ کی یہاں موجودگی میں ہی بھیا میرے خیال سے متفق ہو جاتے تو مجھے اسے چھیڑنے میں کتنا مزہ آتا۔ اگلے دن شام میں آپی کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ اسی وقت کچھ مہمان آ گئے۔ جب امی نے آ کر مجھے جانے سے منع کیا اور چائے بنانے کے لیے کہا تو میں سخت جھنجھلائی، کیونکہ بھیا اتنی مشکل سے لے جانے پر تیار ہوئے تھے، مہمانوں کو بھی ابھی آنا تھا۔ میں بڑبڑاتی ہوئی کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ کچھ دیر بعد امی آئیں اور جب انہوں نے مجھے ڈھنگ سے چائے بنانے اور ٹرالی میں لوازمات سجانے کو کہا تب میں کچھ ٹھٹک گئی، یعنی یہ کوئی عام مہمان نہیں تھا۔ پھر امی کی بھکلاہٹ نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا۔ اس کے بعد جہاں میرا فطری تجسس جاگ اٹھا وہاں گھبراہٹ بھی ہونے لگی تھی، کیونکہ بھیا کی موجودگی میں مہمانوں کے سامنے جانا بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ امی خود ہی آ کر چائے وغیرہ لے گئیں۔ تب میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کافی دیر بعد غالباً رخصت ہوتے وقت دو خواتین امی کے ساتھ میرے کمرے میں آئیں تو انہیں دیکھ کر میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے بھی بس میرا کھڑے کھڑے نام پوچھا اور یہ کہ میں کیا کرتی ہوں، پھر کچھ تعریفی جملے، ساتھ ہی خوشی کا اظہار بھی تھا۔ میں کیونکہ سر جھکائے کھڑی تھی اس لیے ان کے تاثرات نہیں دیکھ سکی۔ پھر جیسے ہی وہ امی کے ساتھ کمرے سے نکل کر گئیں میں کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ یہاں سے میں ان خواتین کو جاتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ان سے پہلے ڈرائنگ روم سے نکل کر بھیا کے ساتھ جو شخص نظر آیا اسے دیکھ میں اچھل پڑی۔ ابرار احمد میرے ہونٹوں تک یہ نام آیا تھا کہ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ ہونٹوں پر رکھ لیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے قریب کہیں کسی کی سرگوشی سنائی دی، سنیں آپ کے ساتھ جو ہوا اسے بھلانا آسان تو نہیں ہے، لیکن کوشش کریں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ زندگی میں آپ کو بہت خوشیاں ملیں گی۔ اور شاید میرے ساتھ ہونے والی نام نہاد ٹریجڈی نے اسے متاثر کیا تھا جو آپ خود ہی خوشیوں کا
پیغمبر بن کر چلا آیا تھا، اور میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ وہ مجھے اول روز ہی اچھا لگا تھا، البتہ اس وقت اسے دیکھ کر میرے دل میں ہلچل مچ گئی تھی۔ اگلے روز امی نے آپی کو بلاوا بھیجا اور جو کچھ ان سے کہا وہ آ کر مجھ سے کہنے لگی، سنو، کل تمہارے لیے جو پرپوزل آیا تھا، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں خاموشی سے آپی کو دیکھنے لگی تو وہ میرا ہاتھ دبا کر بولی، اصل میں لڑکا کویت سے آیا ہوا ہے اور اس کی چھٹی بس 1 مہینے کی رہ گئی ہے، اس لیے انہوں نے فوراً جواب مانگا ہے۔ امی اور بھیا دونوں کو لڑکا پسند آیا ہے، اب تم جلدی سے اپنا خیال بتاؤ۔ تاکہ آپی نے بات ادھوری چھوڑ کر شرارت سے میری کمر میں چٹکی کاٹی تو میرے ہونٹ آپ شرمگے مسکراہٹ کی گرفت میں آ گئے۔ اس کے بعد ظاہر ہے آپی کو کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی اور جانے کیا کیا سوچتی رہی، خصوصاً یہ تصور بڑا دلکش تھا کہ ابرار احمد کو جب معلوم ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی ٹریجڈی نہیں ہوئی، وہ محض شمائلہ کا مذاق تھا، اور ظاہر ہے یہ سب میں ہی سے بتاؤں گی۔ شمائلہ تو یہاں تھی نہیں اور اتنی جلدی اس کی آمد ممکن بھی نہیں تھی۔ پھر اب تو امی کو جانا تھا بھیا کا پرپوزل لے کر، کیونکہ میں اسے خط لکھ چکی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ بھیا کو ناپسند نہیں کرتی۔ بہرحال مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ وہ میری شادی میں شرکت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ سب کچھ آنن فانن طے ہو گیا تھا۔ امی، بھیا اور آپی کو تو ایک لمحے کی فرصت نہیں تھی۔ ظاہر ہے اتنے کم وقت میں تیاری آسان نہیں تھی، پھر بھی اپنے طور پر بھیا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری کون سی اور بہنیں بیٹھی ہیں، یوں تیاری میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور میں سنہرے سجیلے خوابوں کو پلکوں کی اوٹ میں چھپائے ابرار احمد کی سیج پر آ بیٹھی۔ یہاں بہت ہنگامہ تھا، ابرار کی بہنیں اور کزنز ان سے نیک وصول کرنے میں بہت شور مچا رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے میری ساس نے آ کر سب کو خاموش کر دیا، پھر انہیں اپنے ساتھ لے گئیں تو ایک دم سے خاموشی چھا گئی، لیکن مجھے بالکل احساس نہیں ہوا کیونکہ میں اپنی دھڑکنیں شمار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ جناب، کچھ دیر بعد ان کی شوخی سے بھرپور آواز سنائی دی تو میرا جھکا ہوا سر مزید جھک کر گھٹنوں سے جا لگا۔ ارے وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولے، یہ سب نہیں چلے گا، داد دینی پڑے گی۔ آپ نے تو اپنا نام بھی نہیں بتایا تھا، البتہ گھر دکھانے کی غلطی کر گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے ہر عقل مند شخص تھوڑا بے وقوف ضرور ہوتا ہے۔ اب بتائیے، پہلے آپ کی عقل مندی کو سلام کروں یا بے وقوفی کو؟ میں دھیرے سے بولی تو انہوں نے دلکش ہنسی کے ساتھ میرا چہرہ اونچا کیا، اور جانے کیا ہوا کہ فوراً ہی وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اور اب کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ وہ سناٹے کے عالم میں بولے، آپ اور وہ کون تھی؟